السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ ریسنٹلی ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، انہوں نے ایک کیس کے لیے آئلس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، وہ کہیں سے فیک لیا تھا۔ مارکیٹ میں ہمارے پاس آفس میں لوگ ایجنٹس آتے رہتے ہیں جو ہمیں آ کے کہتے ہیں جی ہم لوگ فیک ڈاکومنٹس سیل کرتے ہیں، لائک ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہے، ماسٹر ڈگری، گریجویشن کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ، یا اسی طرح آئلس کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں۔ تو بہت سارے مارکیٹ میں لوگ آپ کو ملیں گے کہ آئلس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈن بیس پہ جی ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کو اتنے ڈیزائرڈ بینڈ آ جائیں گے آپ کے، اور اسی طرح سے آکسفورڈ کا بھی کرتے ہیں اور لینگویج سیٹ کا بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی جو یو کے میں سختی ہوئی ہے، اس میں جن لوگوں نے پہلے کیس نکالنے اس طرح ڈاکومنٹیشن کر کے آپ کے ویزے لگ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ احتیاط کریں۔ ابھی ایک کیس جو میری نظر میں آیا ہے، 2-3 دن ہو گئے ہیں اس کیس کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس میں جو کسٹمر کا لاس ہوا ہے تقریباً پاکستانی 1 کروڑ روپے کے قریب لاس ہو چکا ہے۔ نمبر 1، اس نے پہلے پرچیز کیا ورک پرمٹ، کاز لیٹر جسے کہتے ہیں، وہ بھی کوئی 15,000 یا 17,000 پاؤنڈ کا اس نے پرچیز کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے اس کی IHS فی پے کی ہے، ویزا پروسیسنگ فیس کی پے کی ہے، پرائیورٹی کی فیس پے کی ہے، اور آئلس اس نے پرچیز کیا ہے 7 لاکھ روپے میں۔ آئلس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے جو آن لائن شو ہوتے تھا اس میں 4.5 بینڈ ہے، اور ریڈنگ میں اس کے 3.5 بینڈ ہے۔ ریڈنگ میں 4 ہوتے تو اس کا گزارا ہو جانا تھا، لیکن اس کے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ بینڈ نہیں تھے۔ اس نے کسی سے کنسلٹ کیا، کسی نے اس کو کہہ دیا کہ یہ آپ کو جو ہے نا ڈن بیس پہ ہم لوگ دے دیں گے آئلس کا سرٹیفکیٹ، اس میں آپ کے بینڈ ہو جائیں گے۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے، جیسے بھی وہ بناتے ہیں، انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا، انہوں نے اس پہ ویزا فائل کر دیا، اور ویزا فائل ہونے کے کچھ دن کے بعد، 4 یا 5 دن کے بعد ریفیوزل لیٹر آ جاتا ہے، ریفیوزل کی ای میل آ جاتی ہے۔ ای میل میں 10 سال کا جو ہے نا اس لڑکے پہ بین لگ گیا ہے، 10 سال کا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو یو کے جانا چاہتا ہے، ایلیجیبل بھی ہے، صرف 0.5 بینڈ کم ہونے کی وجہ سے اس نے رپیٹ کرنے کی بجائے وہ 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے کا لے لیا، اور وہ فیک ڈاکومنٹس ہونے کی وجہ سے اس کا ریفیوزل آیا اور اس کا 10 سال کا بین لگ گیا۔ اگر اس نے 15,000 یا 17,000 یورو پاؤنڈس کا اس نے وہ پرچیز کیا ہوا ہے، کاز لیٹر، IHS فیس پے کی ہوئی ہے، اور دوسرا ویزا پروسیسنگ فیس پے کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ایک اس کے پیسے ابھی تک تو کہہ لیں کہ ویسٹ ہیں۔ IHS واپس مل جائے گی، کاز کا بھی شاید کچھ واپس مل جائے، لیکن جو 10 سال کا بین لگ گیا ہے اس کے اوپر، اس کے لیے اب اس کو سولیسٹر ہائر کرنا پڑے گا۔ سولیسٹر کی اپنی فیس ہے، اور اس کے علاوہ پریشانی ہے، جو لڑکا اپلیکینٹ تھا مین، اس کی والدہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں، ڈپریشن میں آ گئی ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے ضائع ہو گئے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ براہ مہربانی آپ پاکستان سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اپنے کنسلٹنٹ سے یہ بات کہہ دیں کہ بھائی جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے اوریجنل ہی یوز کرنے ہیں، کنسلٹنٹ فیک ڈاکومنٹس مت لگائیں۔ اسی طرح کل میری ایک کنسلٹنٹ ہیں جن کی پاکستان میں 10 برانچز ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ ان کے ایک آفس میں خود کو جو کہتا تھا جی میں اس کا پارٹنر ہوں، اس ایجنسی کا، کنسلٹنسی کی جو فارم ہے اس کا، کہتا میں ڈائریکٹر ہوں، پارٹنرشپ ہے میرے پاس۔
کل وہ بھی کہتا جی ہم لوگ جی کرتے ہیں 14 لاکھ روپے میں آئلس کرتے ہیں. ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتہ, مارکیٹ میں ریپیوٹ لوگوں کی ایسی ہے. میں نے کہا جی آپ اس کے علاوہ کہتا جی ہم لوگ بینک سٹیٹمنٹ بھی بناتے ہیں, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بینکنگ سے ہے, میں 9 ایئرس بینک میں ملازمت کی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, مجھے بتائیں. تو جب اس نے مجھے کہا جی ہم لوگ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر جو ہوتا ہے نا وہ فیک کر دیتے ہیں. میں نے کہا جی وہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر, اس سے ایمبیسی کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ ایمبیسی کو صرف چاہیے ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کب سے اوپن ہے. اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر کا صرف مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کتنے سال پرانا ہے. آپ نیا اکاؤنٹ اوپن کیا, آپ اس میں اس پہ پیسے رکھوا دیے, اس پہ فیک اس کا لگا دیا اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر. میں نے کہا آج اکاؤنٹ اوپن کیا لیکن اس کا 10 سال یا 5 سال پرانا اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ لگا دیں گے, کیا وہ ایمبیسی والے اس کو, امیگریشن والے ویریفائی نہیں کریں گے؟ جب وہ اس کی ای میل آئے گی ہیڈ آفس میں جائے گی, کیونکہ ابھی ہیڈ آفس میں ای میل جاتی ہے, برانچ مینیجرز کو ای میل آنا بند ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ہیڈ آفس والے جب اس پہ, پتہ نہیں اس ٹائم کون ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوگا جو اس چیز کو ویریفائی کرے گا, جب ای میل آئے گی وہ چیک کرے گا اس پہ, وہ بتا دے گا یہ تو اکاؤنٹ نیا اوپن کیے. تو اس طرح سے کیسز جو ہے نا ریجیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. جو ایجنٹ ہوتا ہے, کنسلٹنٹ ہوتا ہے, اس نے تو بڑے آرام سے کہہ دینا جی آپ پہ سوری جی لگ گیا ہے, 10 سال کا بین لگ گیا ہے یا آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے پیرنٹس کے یا اپنی جو حق حلال کی کمائی ہے نا اس کو ویسٹ مت کریں, اس کو یوز کریں بہتر طریقے سے. پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اس چیز کو سمجھیں, اور فیک ڈاکومنٹس مت لگائیں. آپ اپنے اصل ڈاکومنٹس کے پر اگر ایلیجیبل نہیں ہیں تو فیک ڈاکومنٹس لگا کر کبھی بھی ویزا اپلائی نہ کریں, آپ کے لاکھوں روپے ضائع ہونے کا ڈر ہے. اور لاکھوں روپے کنسلٹنٹ آپ سے اسی نام کے لے لیتے ہیں جی ہم آپ کو انویٹیشن لیٹر دے دیں گے, ہم لوگ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کر دیں گے. ہمیشہ آپ اپنے ہی ڈاکومنٹس دیں. اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو اس سے انویٹیشن لیٹر لیں, اگر نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. بہت ساری کانفرنس ہوتی, جیسے اسپین میں آج کل بہت ایک ہو رہا ہے ریسرچ پیپر, وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ابسٹریکٹ بھیجیں, ہم لوگ آپ کو انویٹیشن دیں گے. اس کی فیس ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے کم ہے. مجھے تو خیر لوگ وہ بھی لے رہے ہیں, اس پہ ویزا بھی کچھ لوگوں کے لگے ہیں, لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ فیک ڈاکومنٹیشن بالکل بھی نہ یوز کریں. اپنے پیسے بچائیں, اپنی عزت بچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ ویزا بھی لگ جائے, ایئرپورٹ پہ جائیں, وہاں پر آپ کو یہاں سے ٹریول بھی کر جائیں پاکستان سے, وہاں سے آپ یو کے جاتے ہیں, آسٹریلیا یا کینیڈا جاتے ہیں, تو اگلے ہی ایئرپورٹ پہ آپ کو وہ واپس بھیج دیں. مارکیٹ میں جو سعودی عرب کا 1 ایئر کا ویزا ہے ملٹیپل انٹری, اس پہ بھی کچھ فیک ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی. 17,000 ویزے جو ہے نا سعودی گورنمنٹ نے اس پہ کینسل کیے تھے. اب 1 لاکھ روپے سے اوپر کا وہ ویزا بکتا ہے, لوگوں نے 1.5 لاکھ روپے میں بیچا ہے, 1 پیس میں بھی بیچا ہے, کچھ نے 1 لاکھ سے کم پہ بیچا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کتنی ضلالت ہے, کتنی بے عزتی ہے کہ وہ جب جائیں ایئرپورٹ پہ, سپوز جدہ یا ریاض کے ایئرپورٹ پہ گئے, وہاں سے ان کو پتہ چلے نہیں جی آپ کا ویزا تو جلدی ہے, آپ کو واپس آنا پڑے گا. پیسے بھی ضائع, اور جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے. تو براہ مہربانی کوئی بھی آپ نے ویزا لینا ہے, ڈاکومنٹس جو ہے نا اصل کنسلٹنٹ اپنے سے کہیں کہ بھائی ہمارے ڈاکومنٹس آپ نے فیک نہیں لگانے, خود سے بنا کے نہیں لگانے, جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ اصل لگانے چاہیے. تو میں تو بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ خود سے جو ہے نا پروسیسنگ سیکھیں, دیکھیں, اس چیز کو سمجھیں. تو جو لوگ ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں ان سے بچیں. اللہ حافظ.